چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مشیر عالم، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب 5 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی۔ اس میں کل بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا گیا تھا، آج بھی بلایا گیا، اور سپریم کورٹ کا ایک ہی سوال تھا کہ آپ نے کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے، کرپشن کو روکنے کے لیے، دولت کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا رول ادا کرنا ہے اور کیا انتظامات کیے ہیں۔ ان کے انتظامات بڑے ہی کتابی قسم کے تھے۔ اس میں مثلا ایک تھا کہ ویجیلنس کے لیے افسران مقرر کر دیے ہیں، دوسرا تھا کہ بیان حلفی لیا جائے گا کہ ارکان سے کہ خرید و فروخت نہ کریں، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ پھر آن لائن سینٹر قائم کیا جائے گا، لیکن جو سوال اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ کاسٹ کیے گئے ووٹ، اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو خفیہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ خفیہ ہی رہیں گے، کاسٹ کیے گئے ووٹ کبھی کسی کو دکھائے نہیں جا سکتے۔ یہ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل۔ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ کتابی باتیں چھوڑیں، انتخاب میں شفافیت کے لیے کیا سوچا ہے، بتائیں متناسب نمائندگی کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے۔ چیف جسٹس کا چیف الیکشن کمشنر سے استفسار۔ متناسب نمائندگی کا کیا مطلب ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا۔ اس معاملے پر ہم مشاورت کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر، پورے ملک کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر کو کی سرزنش کی۔ بتائیں الیکشن کمیشن کیسے تعین کرتا ہے کہ انتخابات متناسب نمائندگی سے ہوئے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے کہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے حکومت بنتی ہے۔ سیاسی جماعت کی سینٹ میں نشستیں صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ جسٹس اعجاز الاحسن۔ کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹیں جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن۔ اور یہ خاص طور پہ آج جو فوکس کیا گیا عدالت میں وہ تھا کہ ایک طے شدہ طریقہ کار موجود ہے کہ متناسب نمائندگی کے حساب سے نشستیں ملنی ہیں۔ چوہدری صاحب جو آپ بات کر رہے تھے وہی بات آج سپریم کورٹ میں آئی کہ متناسب نمائندگی سے سیٹیں ملنی ہیں، تو متناسب نمائندگی سے سیٹیں ملنے کا تیقن کیسے کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ اور چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کے اہم ترین ریمارکس آئے کہ متناسب نمائندگی والوں کو سیٹیں نہ ملیں تو الیکشن نتائج کالعدم ہو سکتے ہیں۔ چودھری صاحب۔ اب یہ بات ہے نا صابر شاکر صاحب بڑی اہم نقطے پر آ گئی ہے کہ متناسب نمائندگی ہے کہ آپ کی 100 سیٹیں ہیں، میری 80 ہیں، میرے 80 ووٹ ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ 100 کا پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنے 100 کے مطابق ان کو جو سیٹیں بنتی ہیں دی جائے، لیکن 80 کے ساتھ کسی صورت ناانصافی نہ ہو، ان کو 80 کے مطابق ان کی جو بنتی ہے وہ دی جائے۔ دس از واٹ از پروپورشنیٹ ریپرزینٹیٹو۔ ان فیکٹ کئی ملکوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ کچھ تو جنرلی الیکشن ہوئے تو ان کو 100 میں سے کسی کو 51 مل گئی، کسی کو 49 مل گئی، لیکن پھر جتنا انہوں نے ایک جماعت اسلامی نے 5% لیے ان کو 5% کے مطابق دے دو، کسی نے 2% لیے اس کو دے دو، جس کے 30% ووٹ ہے تو ان کو 30% کے مطابق مزید سیٹیں مل گئی، تاکہ کسی طرح بھی نمائندگی سے نہ کوئی پارٹی محروم رہے اور نہ کوئی علاقہ محروم رہے۔ دس از واٹ، یعنی یہ پہلے دن سے میں رو رہا ہوں کہ بھائی تم نے کرنا ہے تو اس طرف جاؤ، سیکرٹ یا اوپن ایشو نہیں ہے، جس کا جو بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، آج اسی پہ بات ہوئی۔ اور چوہدری صاحب یہ رائج بھی ہے طریقہ، آلریڈی ہمارے انتخابی پروسیس میں یہ رائج ہے، جب آپ نے یہ سینٹ میں بھی ہے، پہلی پریفرنس، دوسری پریفرنس، حتیٰ کہ آپ 12 14 پریفرنسز دے سکتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک پریفرنس سے، ایک پریفرنس والا بندہ جو ہے نا دوسری تیسری چوتھی سے وہ سینیٹر بن گیا، اور جس نے 5 ووٹ لیے تھے فرسٹ پریفرنس کے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ اس کو ویٹڈ ایوریج میں اتنے ووٹ نہ ملے۔ بالکل صحیح ہے۔ از اٹ کلیئر؟
بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج یہ سوال اٹھایا گیا معزز جج صاحبان کی طرف سے، یہ آلریڈی رائج ہے متناسب نمائندگی والا قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی. آپ کو معلوم ہے خواتین کی نشستیں اور ان ساریوں کی خواتین کی مائنورٹیز کی یہ ساری نشستیں ڈائریکٹ الیکشن سے نہیں ہوتی، اور اس میں ہر جماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک لسٹ جمع کرواتی ہے ایک ترتیب سے کہ ہماری جتنی بھی سیٹیں آئیں گی اسی تناسب سے اس پریورٹی سے یہ خواتین آلریڈی آٹومیٹکلی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں حاصل کر لیں گی، اور یہ ٹل اینڈ یعنی کہ 5 سال پورے ہونے تک وہ لسٹ برقرار رہتی ہے. اس دوران کوئی ڈسکوالیفائی ہو جائے یا خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو آلریڈی اس لسٹ میں سے بندہ اٹھا لیا جاتا ہے یا بندی اٹھا لی جاتی ہے کہ جناب آپ کی اگلی پریورٹی ہے. تو یہی کام سینٹ کے الیکشن میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک اہم ترین نقطہ آج اٹھایا گیا. اس کے بعد آگے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لگتا ہے کہ کوئی یا تو تیاری نہیں ہے یا پھر وہ کوئی تھوڑے سے نہیں یا وہ تیار نہیں ہے یا وہ تیار نہیں ہے بالکل، کیونکہ جو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ انتظامات کیے ہیں وہ تو بالکل نو بٹ دی چیف الیکشن کمیشنر از اے فیئر مائنڈڈ پرسن آئی نو ہم. ہاں تو انہوں نے پوری ساتھ ان کے اراکین بھی ہیں نا جی پوری تیاری کے ساتھ، کیونکہ لیکن وہ 226 سے باہر نہیں نہ نکل پا رہے جی 226 سے باہر وہ نہیں نکل رہے. اور سیکریسی بھی، کیونکہ آگے جا کے سیکریسی پہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی تاحیات نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ آپ کا ووٹ بیلٹ پیپر جو ہے اس پہ کوئی فکٹیشیس نمبر لگا دیں. وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے آئینی اور قانونی طریقے سے. اگلا بھی آگے پروسیڈنگز ہوئیں کہ جسٹس صابر شاکر صاحب جس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے آر یو باؤنڈ بائی ٹو ووٹ فار دی ڈسپلن آف دیٹ پارٹی اور ناٹ. میں یہ سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب نہیں دیتے. تو یہی تو چیز ہے. تو اب آج مسلم لیگ نواز کے وکیل نہیں تھے، کل ان کو بلایا کہ کل ہر صورت میں وہ آئیں اور وہ بھی آ کے اس ایشو پہ اپنے دلائل دیں. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا جی کہ پورے ملک کا سسٹم جام ہو گیا ہے، کسی کو ووٹ کا حق استعمال کرنے سے. صابر صاحب آپ خود سمجھتے ہیں اگر پروپورشنیٹلی دیکھیں گے تو قومی اسمبلی میں تو ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل، نہ قومی اسمبلی میں نہ صوبائی اسمبلیوں میں. اس کے اکارڈنگلی ایک وہ ٹاس وغیرہ کر کے اس پر ایک سیٹ وہ ایڈیشنل جو ووٹ ہوتے ہیں اس پہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے جی، اس میں بھی ہو جاتی ہے. تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا ہے کہ اگر متناسب نمائندگی والوں کو سیٹیں نہ ملیں، یہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے، تو الیکشن نتائج کالعدم ہو سکتے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ پورے ملک کا سسٹم جام ہو جائے گا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ووٹ کا حق استعمال کرنے سے نہیں روک سکتے. ووٹنگ بے شک کیا ہو مگر سیٹیں اتنی ہونی چاہیے جتنی بنتی ہیں. چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اب اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ووٹنگ کا دی ہوئی جی وہی نا، وہ کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی اصل چیز ہے کہ فلور کراسنگ کو روکنا ہے. اصل یہ ہے کہ فلور کراسنگ کو روکنا ہے ہر صورت میں. ووٹنگ بے شک خفیہ ہو مگر سیٹیں اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی بنتی ہیں. الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ ووٹ چوری نہیں ہونے دینا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ ووٹ نہ چوری ہو. الیکشن کمیشن کہتا ہے ووٹ چوری ہونے کے بعد کارروائی کریں گے. جسٹس اعجاز الاحسن ووٹوں کو خفیہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہی خفیہ رہیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کہتے ہیں کہ کاسٹ کیے گئے ووٹ کبھی کسی کو نہیں دکھائے جا سکتے. برا تو نہیں منائیں گے جی، برا تو نہیں منائیں گے جو میں کہنے لگا. نہیں سر، حکم کریں. یہ 1977 85 88 90 94 یعنی 93 94 96 97 ٹھیک ہے، آگے آ جائیں، آج تک آ جائیں. یعنی اگر میرے سے پوچھیں تو 2018 کے الیکشن جو تھے وہ فیئرسٹ آف دی الیکشنز تھے. یعنی اس میں آپ کے سامنے پٹیشنز کوئی نہیں آئیں جی، کیونکہ جو ہارے ہیں ان کو بھی پتا ہے، جو جیتے ہیں ان کو بھی پتا ہے. اب 30 سیٹیں ایسی ہیں جو پی ٹی آئی والے
100 ووٹ سے لے کے 3000 ووٹوں سے ہارے ہیں, تو وہ کسی کے پاس دادرسی کے لیے جائے؟ جی لیکن یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. اف یو گیٹ 1 vote more, you lose by 2 votes. End of the game. So میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چکر میں نہ پڑیں, اور آپ غلط حرکتیں کر رہے ہیں. جس کا جتنے بنتے ہیں اس کو اتنی سیٹیں لے لینی چاہیے. آپ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو کھڑا کر دیا ہے اور وہاں گورنمنٹ کو گرا دیں گے. او بھائی گورنمنٹ نہ ہوئی, کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے. آپ تو ایک بلی کے بچے کو جو ہے وہ نہیں, مطلب ہے جو بلیک ہے اس کو وائٹ نہیں کروا سکتے, وہ کرپٹ ہے اس کو کلین نہیں بنا سکتے, جو چور ہے اس کو یعنی ایماندار نہیں ڈکلیئر کرا سکتے. یو ہیو ٹو گو بائی دی بک. تماشا لگوایا ہوا ہے, ہلہ گلا مچایا ہوا ہے. تو یہی تو وجہ ہے نا کہ جو آج کی جو پروسیڈنگز اور کل کی پروسیڈنگز ہیں اس پہ چوہدری صاحب پہلے تو سوشل میڈیا پہ ایک اچھا وہ ایک صاحب نے آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے امیدوار, تو ان کے بارے میں جب وہ تھے عہدے پر تو ان کے پتہ نا کیا کہا جاتا تھا, MBBS, میاں بیوی بچوں سمیت. تو بات یہ ہے, اب آگے نہ پوچھیں. نہیں میں نہیں پوچھوں گا. جیسا بات یہ ہے کہ کل کی ہیئرنگ, پرسوں کی ہیئرنگ اور آج کی ہیئرنگ ایک سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے, اور برپا کیا ہوا ہے عدلیہ کے خلاف باقاعدہ طور پہ, اور وہ ٹویٹس ٹریل ہے, وہ بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو, اس قضیے کو جو کرپشن کا اور فلور کراسنگ کا اور ضمیر فروشی کا پہلو ہے اس کو ایڈریس کر رہی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ کاسٹ کی گئے ووٹ کسی کو نہیں دکھائے جا سکتے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ قیامت تک ووٹ خفیہ رہنا آئین میں ہے نہ عدالتی فیصلوں میں. کیا الیکٹرانک ووٹنگ خفیہ ہو سکتی ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے بعد خفیہ رکھنے کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے. جسٹس مشیر عالم کرپشن کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن ڈالے گئے ووٹوں کا جائزہ لے سکتا ہے. جسٹس مشیر عالم الیکشن کمیشن متناسب نمائندگی کو کیسے یقینی بنایا جائے گا, پھر سوال اٹھایا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے. اگر کوئی جماعت تناسب سے زیادہ سیٹیں لے تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ ووٹ فروخت کرنے سے متناسب نمائندگی کے اصولوں کی دھجیاں اڑیں گی. جسٹس اعجاز الاحسن آپ کی بات سن کر اب اٹارنی جنرل کا موقف سنیں گے. چیف جسٹس متناسب نمائندگی پر اپنے دلائل دیں. چیف جسٹس کی اٹارنی جنرل کو ہدایت. رضا ربانی کو بھی خفیہ رکھنے اور متناسب نمائندگی پر سنیں گے. مسلم لیگ نون کے وکیل کو کل عدالت میں ہونا چاہیے. کسی بھی وقت کیس کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے. یہ اندیا ہے جناب کہ کل ہو سکتا ہے کہ کل ججمنٹ ریزرو کر لی جائے. پاکستان صاحب ان کو ایک مشورہ کیوں نہیں دے دیتے؟ جی Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.